اللہ کے تمام دوستوں کو نازیہ نور سان باؤ کی طرف سے حق اللہ بسم اللہ۔ آج ہم ایک مختصر سی بات کریں گے نسبت کے حوالے سے کہ نسبت کیا ہے۔ نسبت ایکچولی ایک لگاؤ اور ایک کنیکشن یعنی تعلق کا نام ہے جو دونوں طرف سے ہوتا ہے، بندے کو خدا سے اور خدا کو بندے سے۔ وہ تعلق، وہ کنیکشن، وہ لگاوٹ جو کہ بندے کو خدا سے اور خدا کو بندے سے ہوتے ہیں، اس سے نسبت باطنی کہتے ہیں۔ تو رسوخ میں جس قدر ثبات اور توانائی بڑھے گی، نسبت میں اسی رفتار سے آپ کو استحکام حاصل ہوگا اور لطافت کو فروغ حاصل ہوگا۔ باطنی نسبت جو ہے دراصل کیا ہے؟ باطنی نسبت ایکچولی معرفت الہی کا دروازہ ہے، اور حقیقی نسبت کی پہچان یہ ہے کہ حاصل ہونے کے بعد پھر زائل نہیں ہوتی، جیسے پھل پک کر کچا نہیں ہوتا۔ قرآن حکیم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 میں ارشاد ہے، جو شخص شیطان سے بد اعتقاد ہوا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خوش اعتقاد ہوا تو اس نے بڑا مضبوط جو ہے وہ حلقہ تھام لیا، بڑا مضبوط سہارا جو ہے وہ تھام لیا، ایسا سہارا جس کو کسی طرح کی شکستگی نہیں۔ اس میں صاف دلیل ہے اس بات پر کہ جب اللہ تعالیٰ سے مضبوط جو ہے اس کو مالک کو ہر طرح سے اللہ کو ساتھ سمجھ لیں، ہم اس سے ایک جو ہے بسم اللہ ساتھ نام اللہ کے جو بڑا رحمان رحیم ہے، اس کو جب ہم پریکٹیکلی اپنے آپ پر امپلیمنٹ کر لیتے ہیں، اس نسبت کو اللہ کو ساتھ سمجھ لیتے ہیں، تو پھر اس کے حصول کے بعد وہ نسبت جو ہے منقطع اور شکستہ نہیں ہوتی۔ نسبت کا تعلق اگرچہ باطن سے ہے، لیکن باطن جو ہے وہ خلا میں پرورش نہیں پاتا، بلکہ انسان کے ظاہر کی چار دیواری میں وہ قید ہوتا ہے۔ انسان کے یہ جو دو رخ ہیں، ظاہر اور باطن، ایسے ہی ہے جیسے گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ اگر دونوں میں توازن ہوگا، ان کی سب چیزوں میں ناپ سائز میں ان کی صفائی جو ہے برابر اور یکساں ہوگی تو کیا ہوگا؟ آپ کبھی بھی اصل منزل مقصود پر جو ہے وہ نہیں پہنچ پائیں گے۔ اصل منزل مقصود حق تعالیٰ کا راضی کرنا ہے، یعنی خدا کی رضا حاصل کرنا اصل منزل ہے۔ ٹھیک ہے، ان احکام میں آپ شریعت کی پابندی کرتے ہیں اور آپ جو ہے ظاہری عبادات بھی کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لین دین، آپ کی شہادت ہے، وصیت ہے، وراثت ہے اور دیگر حقوق العباد۔ اور بعض جو ہے وہ جو یہاں باطن کے متعلق بات ہو رہی ہے، تو جو باطنی فرائض ہیں وہ کیا ہے؟ حب الہی ہے، حب رسول ہے، خوف خدا ہے، یاد خدا ہے، تقوی ہے، توکل ہے، اور تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کے علاوہ کبر، عجب، شک، منافقت، حسد، ریا، مکر، فریب، جھوٹ اور غیبت جیسے بے شمار جو ہیں ایسے جو ہے رذائل سے وہ نجات پانا ہی اصل میں نجات دیتا ہے، اور نسبت باطنی جو ہے اس کو حقیقی صورت میں جلا بخشتا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 120 میں ارشاد ہے، اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ تو جب ہم یہ دونوں قسم کے اس میں ظاہر اور باطن میں توازن کریں گے اور دونوں جو ہے اس میں استقامت اختیار کریں گے تو کیا ہوگا؟ ایکچولی اپنے ظاہر اور باطن کو شریعت کی راہ پر توازن اور اعتدال سے چلانے سے ہی ابدیت کا سفر طے ہوتا ہے۔ اگر ابدیت میسر ہو جائے تو ولایت، اتادیت، ابدالیت، قطبیت، غوثیت وغیرہ سب اس پر قربان ہیں۔ ایک غلط فہمی یہ بھی ہے عام کہ یہ تصوف کے مسائل ہیں، دراصل یہ تصوف کے نہیں۔
ایکچولی یہ شریعت کے مسائل ہیں. دین کی اصلی جو ہے شاہراہ شریعت اور پھر طریقت ہے. تو تصوف کے سارے سلسلے چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیاں ہیں جو اپنے طریقے سے انجام کار شریعت اور اس طریقت کی شاہراہ سے جا کے مل جاتی ہیں. ان پگڈنڈیوں کو اپنی کوئی الگ منزل مقصود نہیں، ان سب کی مشترکہ اور واحد منزل مقصود شاہراہ شریعت و طریقت و معرفت اور حقیقت تک پہنچانا ہے. اس شاہراہ پر مزید سفر کرنے سے راہ سلوک جو ہے وہ طے ہوتی ہے، اور وہ راہ سلوک جو ہے اصل میں جب طے ہوتی ہے تو جس کا مقصد جو ہے وہ نسبت باطنی، نسبت مع اللہ، معرفت الہی اور رضا الہی کا حصول ہے. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ اس راہ پر آسانی سے چل پڑتے ہیں، بغیر کسی تھکن کے، ہیجان کے اور خلجان کے اپنا سفر جو ہے پورا کر لیتے ہیں. اور کچھ جو ہیں وہ ہچکچاتے ہوئے ڈگمگاتے ہیں اس نسبت کو قائم کرتے ہوئے. اس طرح کچھ بچے اسکول میں داخل ہونے سے گھبراتے ہیں، کچھ داخل ہو جاتے ہیں تو پڑھنے سے گھبراتے اور کتراتے ہیں. تو اسی طرح اس راستے میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمت ہار دیتے ہیں، کچھ ثابت قدمی اور استقلال سے اور استقامت سے اس شاہراہ پر، اس راہ سلوک کی منزل پر چلتے رہتے ہیں اور بالآخر جو ہے وہ اپنی منزل کو پا جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے حقیقی معنوں میں باطنی نسبت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں واقعی ابدیت میسر ہو جائے، وہ ابدیت جس پر ولایت، اتحادیت، ابدالیت، قطبیت اور غوثیت سب قربان ہیں. اور میں جو چاروں دروازے ہیں، شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت، ان سب دروازوں سے گزر کر سیلف ریکگنیشن اور اپنے آپ کی پہچان ہو جائے، وہ اپنا آپ جو شہرک سے بھی قریب ہے. آج کے لیے اجازت چاہتی ہوں. حق اللہ، بسم اللہ.